لیکن جو شخص منفرد ہے، علیحدہ طور پر نماز ادا کر رہا ہے، یا گھر میں خواتین ہیں وہ نماز ادا کر رہی ہیں، تو جو منفرد ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں، بلند آواز سے پڑھنا اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ مغرب عشاء میں، فجر، مغرب، عشاء میں تیز آواز سے تلاوت کرے، یہ اس ٹھیک پر ہے، واجب نہیں ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھے۔ اچھا، اور جو بقیہ دو نمازیں ہیں، جو سری نمازیں ہیں کہ ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنا، یہ اس پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، علماء نے یہاں پر دو اقوال بیان فرمائے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ واجب ہے۔ البتہ ایک اور قول بھی علماء کا یہاں پر موجود ہے کہ اگر کسی نے منفرد ہے اپنی نماز ادا کرتے ہوئے اس نے آہستہ نہیں پڑھا تو اب ٹھیک ہے، ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں، صحیح، تو امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ایک علماء کا بہت بڑا قول یہ ہے کہ واجب بھی ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لے اگر کسی نے ان میں بآواز بلند تلاوت کر لی، بلند آواز سے تلاوت کر لی۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں بھی کیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ دن کی نمازوں یہ کے دن کی مطابق، نمازوں کا تعلق ہے۔ رات میں تو جائز ہے اس کے جی، لیے، اور جہاں تک یہ فقط ایک ہے فرض نمازوں کا تعلق، اچھا، نفل کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر نفل نماز کی جماعت ہو، جماعت قائم کی جائے تو ان میں رات کے جو نوافل ہیں ان میں بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی شعبان المعظم کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں 15ویں شب کو جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت جو ہے نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اب وہاں کس آواز سے پڑھیں؟ اسی طریقے سے ہمارے مدنی ماحول میں اور بھی کئی جگہوں پر اشراق چاش جو ہے وہ باجماعت ادا کی صلاۃ جاتی ہے، التسبیح کی نماز لوگ پڑھتے صلاۃ ہیں، التسبیح کی نماز لوگ ادا کرتے ہیں، تو اب کب ادا کریں تو کس آواز کے ساتھ پڑھیں؟ تو اب اگر رات میں عموماً تو ہوتی ہے، شب بیداری کی راتوں کے اندر مساجد میں ہوتی ہے، تو اب وہاں پر امام صاحب تلاوت بلند آواز سے کریں گے۔ اب صلاۃ التسبیح میں تلاوت کے علاوہ تسبیحات بھی ہوتی ہیں، وہ آہستہ ہی پڑھی جائیں گی، کیونکہ تسبیحات امام ہر نماز میں آہستہ ہی پڑھتا ہے۔ عام نمازوں میں صلاۃ التسبیح والی تسبیح تو نہیں ہوتی، لیکن رکوع سجدے کی دیگر اذکار اور تسبیحات ہوتے ہیں وہ آہستہ پڑھے جاتے ہیں، کہ تسبیحات کا آہستہ پڑھنا سنت ہے، تو وہ آہستہ ہی پڑھی جائیں گی۔ ہاں، تلاوت بلند آواز سے کی جائے گی۔ اور اگر دن میں پڑھی جا رہی ہیں، اشراق چاش کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اب تلاوت امام آہستہ کرے گا کہ اب اس پر نوافل میں بھی تلاوت آہستہ کرنا واجب ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہوا تو اس سلسلے کو جب رپیٹ پیش کیا جائے گا دوبارہ دیکھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ مسئلے کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ حضور، ایک اور قرأت سے متعلق مسئلہ ہے کہ 14 سجدے قرآن پاک میں ہیں، جب ہم نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں تو لوگ سجدہ کر لیتے ہیں، نماز میں اگر ایسی آیت پڑھی کہ جس پہ سجدہ واجب تھا، بھول گیا، نہیں کیا، نماز ختم ہو گئی، اب کیا کرے؟ دوبارہ لوٹے نماز تو، یا نماز کے اندر کوئی نقص آ گیا یا سجدہ ساقط ہو گیا، کیا ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں، امام کی صورت میں بھی ہے اور خود اپنی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حافظ ہے، اب اس کو تلاوت جو ہے مختلف جگہوں سے کرنی ہے، کرنے کا شوق ہے، تو عموماً ائمہ حضرات تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے کہ فرض نمازوں میں سجدہ تلاوت والی آیت نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو یہ نہیں کہ سجدہ تلاوت فقط جو ہے وہ تراویح کے اندر ہی ہوتا ہے، بقیہ نمازوں میں نہیں۔ اگر بقیہ نمازوں میں بھی تلاوت والی آیت پڑھ لی، سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ لی، تو سجدہ تلاوت لازم ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب سجدہ تلاوت جو ہے وہ فوراً ادا کرنا جائے، اور اگر 3 آیت تک بھی کر لیا تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ 3 آیتیں مزید پڑھ لی، جی، اب بھی اگر یاد کر آیا لیا تو سجدہ تلاوت کر لے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اور اس کے فوراً بعد رکوع کر لیا تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، یعنی 2-3 سجدہ نہیں کیا، وہ رکوع سے ہی ہو جائے گا، فقط رکوع سے ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ بھول گئے، قصدن چھوڑا یا بھول گئے، اب کیا ہی نہیں اور اب نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب اگر ختم نماز کے بعد بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو مفسد نماز ہے، تو اب بھی حکم یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کر لے، اور چونکہ سجدہ تلاوت کو جو مقام تھا وہاں سے وہ ہٹ گیا، ٹھیک ہے، تاخیر ہو گئی،
تو اب اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو بھی لازم ہوگا. یوں ہی پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی تھی، امام سجدہ کرنا بھول گیا اور رکوع بھی اس نے فوراً نہیں کیا، دوسری رکعت میں یاد آیا یا تیسری میں یاد آیا یا چوتھی میں اس کو یاد آ گیا جو ہے وہ التحیات میں کہ میرا سجدہ تلاوت رہ گیا، تو اولاً سجدہ تلاوت کرے اور پھر سجدہ سہو کرے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر کیا ہی نہیں اور نماز ختم کر لی، نماز کے بعد بات چیت کر لی، اٹھ کر چل دیے، تو اب ایسی صورت میں جب ایسی صورت ہوگی کہ وہ نماز کی حرمت سے باہر آ گیا وہ شخص، تو اب اس سجدہ تلاوت کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو سجدہ تلاوت نماز میں ادا کیا گیا، نماز میں پڑھا گیا جو آیت، اس کا سجدے کی ادائیگی نماز میں ہی ہو سکتی تھی اور اسی نماز میں ہو سکتی تھی، دوسری نماز میں نہیں ہو سکتی. تو اب فقط توبہ لازم ہے، اب اس نماز کو بھی نہیں دہرایا جائے گا اور توبہ فقط کافی ہے. توبہ کر لیں گے. اب بھولے سے اگر ایسا ہوا تو گناہ نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اگر ایسا کیا تو پھر ایسی صورت کے اندر گناہگار بھی ہوگا اور توبہ بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سجدہ تلاوت سے متعلق الحمدللہ ہم نے متعدد بار باقاعدہ سلسلہ کیا، پورے سلسلے سجدہ تلاوت کہہ رہا ہوں کہ سجدہ تلاوت سے ہی متعلق. تو آپ اس کو مدنی چینل دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں. میسیجز حضور ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ کچھ کال بھی سلسلے میں شامل کریں گے. ایک میسیج یہ ہے کہ سلام کرتے وقت بعض لوگ جھک جاتے ہیں، پھر بعد میں یاد آتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں، تو جھکنا کیا شرعاً جائز ہے، کیا حکم ہے؟ سلام کے لیے جھکنا منع ہے. سلام تو جو ہے کھڑے ہو کر ہی عموماً کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی آپ جو ہے وہ چھوٹے شخص سے سلام کر رہے ہیں اس کے لیے جھکنا وہ ایک الگ ہے، لیکن سلام کے لیے حد رکوع تک جھکنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس سے ایک تھوڑا سا مختصر سا جو ہے وہ یوں آگے بڑھنے کے لیے سلام میں تھوڑا سا جھکاؤ آیا تو اس میں حرج نہیں، لیکن حد رکوع تک جھکنا یہ جائز نہیں ہے. ہاتھ چومنے ہوں کسی بزرگ کے، ہاتھ چومنے کے لیے جھکا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ سلام کے لیے جھکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا ہے تو اس میں حرج بزرگ کے کسی ایسی شخصیت کے جہاں کوئی شرعی مسائل نہ ہو تو جھکا جا سکتا ہے، لیکن چومنے کی نیت سے نہ کہ کسی اور غرض سے. ایک کال اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں. دارالفضل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قاعدہ اخیرہ میں درود ابراہیمی سے پہلے درود شریف بولتے ہیں، یعنی پہلے لفظ درود شریف بولیں گے پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہ تو پتہ نہیں کہ ان کی عادت کیسے پتہ چلی، کیونکہ وہ تو آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کرتے ہیں یا لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ مشہور ہے کہ یوں کہنا ہے کہ درود شریف اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اگر ایسا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اسی طرح درود ابراہیمی ہے یا ثنا ہے، ثنا سبحانک اللہم. بعض لوگ چونکہ وہ بچپن سے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر تو وہ یوں یاد ہوتی ہے کہ کلمہ سناؤ تو پہلا کلمہ تیمم پاک، پھر آگے کلمہ پاک پڑھتے ہیں. تو اب اگر کوئی وہ ایسا لفظ ہے، چونکہ درود شریف جو ہے وہ عربی کا لفظ جو ہے وہ درود نہیں ہے تو اردو کا لفظ ہے، عربی کے اندر صلاۃ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. تو اب کوئی ایسا لفظ ہے جو کہ انسان کا تقیہ کلام ہے، وہ اختیار کرتا ہے، وہ نماز میں پڑھتا ہے، تو وہ اختیار کرنا وہ کلام پر جو اس کلام کا مقصد ہے وہ اس کا مقصد وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کے طور پر نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت کے طور پر نہیں، بلکہ جو اس کا ایک تقیہ کلام ہے اس کی اپنی مادری زبان میں اس اعتبار سے وہاں پر اس لفظ کو وہ استعمال کر رہا ہے، تو یہ الفاظ معنی کو فاسد کر دیں گے. جیسا کہ انہوں نے کہا جس کی عادت ہوگی تو اس کا یہاں پر جب بھی وہ پڑھتا ہوگا تو اس کا یہ کلام بنا ہوا ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جو بچوں کو نماز سکھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ سکھاتے وقت اس بات کی وضاحت کریں اور بچوں کو جو نماز کے الفاظ ہیں وہ الگ سکھائیں. یہ جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں پہلا کلمہ، درود شریف، ثنا، اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ بتائیں کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے. اور یہ بچپن سے اگر عادت ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ آگے جا کر یہ عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی، یعنی صحیح پڑھنے کی عادت جو ہے وہ عرض کروں پختہ ہو جائے گی اور یہ کلمات زبان پر نہیں چڑھیں گے. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ دوران نماز قرأت میں کوئی غلطی ہو جائے تو لقمہ کس طرح دیا جائے؟ یہ لقمہ جو ہے نا یہ ایک بڑا مشکل امر ہے. لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں اور اس پر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے؟ کب لقمہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے حوالے سے مسائل ہیں؟ دیکھیں لقمہ دو طرح کا ہے.
ایک تو ہے قراءت میں لقمہ دینا، قراءت ٹھیک ہے۔ میں کوئی غلطی ہوئی تو اس کا لقمہ دیا۔ ایک ہے نماز کے افعال اور ارکان اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی غلطی امام سے واقع ٹھیک ہو ہے۔ رہی ہے، تو جیسے امام کو کھڑا ہونا تھا، امام بیٹھ بیٹھا، گیا ٹھیک ہے، تو لقمہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو لقمے کی تفصیلات ہیں کہ کہاں لقمہ دینا جائز ہے، کہاں ناجائز ہے۔ اولاً تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے لقمہ غلط دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور امام نے اگر آپ کا لقمے پر عمل کر لیا تو امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے ٹھیک گی، ہے، اور جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو پیچھے تمام افراد کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو لقمہ دینے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اصلاح کرنے تو جا رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس اصلاح میں اس کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے سب کی بقیہ کی نماز ہی فاسد کر بیٹھے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ لقمہ کہاں دینا ہے۔ اب قراءت کے اندر لقمہ، تراویح کے اندر تو عموماً قراءت کے اندر لقمہ دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے سامع کو اسی لیے مقرر بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ سامع کے علاوہ دیگر افراد بھی لقمہ دے سکتے ہیں، جبکہ مقصود امام کو غلطی سے بچانا ہو، تشویش میں مبتلا کرنا نہ ہو۔ اب لقمہ عام فرض نمازوں میں کبھی امام سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اب اگر کوئی لقمہ دے دے تو بعض نمازی بھی اسے جناب گھور کے دیکھنے لگتے ہیں کہ بھئی فرض نماز کے اندر جو ہے وہ لقمہ دینے کا کیا معنی ہے، یا لقمہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھیے فرض نماز میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسی جگہ لقمہ دینا تو واجب ہو جائے گا جہاں پر نماز فساد کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرات کے اندر بھی اگر امام نے کوئی ایسا لفظ ادا کر دیا کہ قرآن پاک میں اس مقام پر جو لفظ تھا اس نے اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ ادا کر دیا اور اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو رہا ہے، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اب نماز کے فساد سے بچانے کے لیے اسی وقت لقمہ دینا ضروری ہے تاکہ امام اس لفظ کو اسی وقت درست کر لے اور نماز فساد سے بچ جائے۔ تو بہرحال لقمہ جو ہے وہ فرض نمازوں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر امام قراءت کر چکا ہے اور اگر کوئی ایسی غلطی امام سے واقع ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد نہیں ہوتے، مثلا کوئی سورت پڑھ رہا تھا، اس میں 3 آیتیں اس کی مکمل ہو گئیں، اب اس کے بعد اس کو متشابہ لگا اور وہ کسی اور جگہ سے اس نے آیت سے پڑھنا شروع کر دیا، تو اب اگرچہ اس شخص کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی امام جو ہے فلاں سورت پڑھ رہا تھا لیکن اب کسی اور سورت پر چلا گیا، لیکن معنی فاسد نہیں ہو رہے، تو اب لقمہ دینے کی حاجت نہیں ہے، لقمے کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں جہاں معنی فاسد ہوگا وہاں پر لقمہ دینا ضروری ہو۔ اور یہ ایک مشکل امر ہے، ہر ایک کو اس کے حوالے سے معلوم پر کتاب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے بلکہ سارے کا ہم سمجھتے ہیں کہ امام کے ذمے ہیں، کچھ کام ہم نمازیوں کے مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لقمے کے مسائل بھی ذرا سیکھیں کہ ہم مقتدی ہیں اور لقمہ لازمی سی بات ہے مقتدی ہی دیتا ہے، تو ہمیں کہاں پر لقمہ دینا جائز ہے کہاں پر نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختصر سی کتاب بھی ہے مفتی علی اصغر صاحب کی رسالے کی صورت میں اور مکتبۃ المدینہ سے شائع ہے، اس کا مطالعہ لقمہ دینے کے مسائل، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، ویب سائٹ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میسج آیا حضور، سوال اس میں پوچھا گیا کہ کیا ہم مؤذن کی اذان کے بعد اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مؤذن نے اذان دے دی، اب شروع کر دیں بس نماز، یا کوئی اور احکام میں انتظار کیا جائے؟ دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرے جس پر جماعت واجب ہے، اور جس پر جماعت مردوں میں سے، اب جس پر جماعت واجب نہیں ہے تو وہ پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، خواتین پہلے بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن فجر کے علاوہ بقیہ نمازوں میں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔ بہرحال اگر کسی نے اذان کے بعد پڑھ لی نماز جماعت سے پہلے تو بھی ہو جائے گا، اور اذان نہیں بھی ہوئی فقط وقت شروع ہو گیا تو بھی پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کبھی اس طرح ہو کہ بھئی کہیں جانا ہے، جلدی نماز ادا کرنی ہے، وقت شروع ہو گیا، اذان نہیں ہوئی، تو اذان خود کہہ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے گھر میں ہوں یا کہیں اور ہوں تو اذان خود کہہ لیں اور اس کے بعد نماز ادا کریں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا سلام سے متعلق جو ہم نے مسئلہ بیان کیا اس کی وضاحت تھوڑی سی میں کر دوں، تو فرمایا کہ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں، تو یہ جھکنا اگر رکوع کی حد تک ہو تو حرام، اور اس سے کم جھکنا ہو تو مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ دوران نماز سورہ اخلاق کے بعد سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ عمرے کے دوران طواف کے بعد کچھ سامان رکھنے ہوٹل کے اندر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ جی حضور۔
سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنا، چونکہ ترتیب کے اندر پہلے سورہ کوثر ہے اور پھر اس کے بعد 2 صورتیں اور ہیں، 3 صورتیں اور ہیں اور پھر سورہ اخلاص ہے. ٹھیک ہے. تو اب سورہ اخلاص پڑھ کے سورہ کوثر پڑھنا گویا ترتیب کے خلاف پڑھنا ہے، الٹا قرآن پڑھنا ہے، اور الٹا قرآن پاک پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ جو الٹا پڑھتا ہے کیا وہ اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ کہیں اللہ اس کا دل الٹ دے؟ تو تلاوت قرآن کریم ترتیب کے مطابق کریں. ٹھیک ہے. اب اگر شروع کر دی غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کسی سے سورہ کوثر ہی دوسری رکعت کے اندر نکل گئی، تو اب اسے چھوڑ کر قل اعوذ برب الفلق پہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ اسی صورت کو مکمل کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے مثلا پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس ہی پڑھ لی، تو اب وہ دوسری میں کون سی پڑھے؟ اس سے پہلے والی پڑھے؟ نہیں، اس سے پہلے والی نہ پڑھے کہ وہ تو الٹا پڑھنا ہو جائے گا، اگلی میں وہ سورہ ناس ہی دوبارہ پڑھ لے تو یوں بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سلسلے میں چلاتے ہیں. محمد رمضان رضا تاری مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ عمرے کے لیے میں نے بلوانا چاہتا ہوں، عمرے کے لیے میری والدہ اکیلے آ سکتی ہیں گروپ کے ساتھ؟ کوئی محرم نہیں ہے، بغیر محرم کے ساتھ آ سکتی ہیں؟ پچھلی کال میں بھی ایک سوال تھا کہ طواف کر لیا ہے، سعی نہیں کی، یہ تو سامان رکھنے چلے جائیں. طواف کر لیا، سعی نہیں کی، یا سعی بھی کر لی، اب ایسی صورت میں حلق نہیں کیا، تو اب کیا جا سکتے ہیں؟ تو اولاً تو یہ کہ طواف اور سعی کے درمیان جو ہے وہ زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. مختصر فاصلہ کہ جناب ٹھہر گئے، تھک گئے ہیں اس لیے نماز کا وقت آ گیا، یا نماز کا وقت آ گیا، یا واقعی کوئی ایسی طبعی حاجت ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ جانا پڑ گیا، تو یوں کر سکتے ہیں. اور اگر صحیح بھی کر لی، اب حلق کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہوٹل جا کر واپس بھی آ سکتے ہیں. ہاں یہ کہ ہوٹل جا کر کپڑے تبدیل نہ کیے جائیں کہ آپ سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. احرام کی پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کہ آپ حلق یا تقصیر نہیں کروا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ حلق کروا ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں، خود ہی حلق کر سکتے ہیں، حلق یا تقصیر کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. حدود حرم میں ہونا ضروری ہے حلق اور تقصیر. دوسری کال جو بھی آئی ہے کہ والدہ کو جو ہے وہ بلوانا. کئی لوگوں کا عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب ہم بلوانا چاہتے ہیں اور عمرہ یا حج کی ادائیگی کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں، عمرہ یا حج کی ادائیگی کرنا عموماً جو کروانے والے افراد ہوتے ہیں حج فرض نہ ہونے کی صورت میں نفلی طور پہ ایک کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حج فرض ہونے کی صورت میں بھی عورت کو بغیر محرم سفر کرنے کی اجازت نہیں. اندازہ کریں کہ حج فرض ہوتا ہے مسلمان پر، ٹھیک ہے، جو عاقل بالغ ہو، صاحب استطاعت اور حیثیت ہو، قدرت ہو، اس کے باوجود عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو سفر کے اندر محرم یا شوہر کا ساتھ ہو. اگر شوہر یا محرم نہیں ہے اور عورت کے گھر سے مکۃ المکرمہ کے درمیان کا فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو عورت حج پر نہیں جا سکتی. جب حج فرض کے لیے نہیں جا سکتی تو پھر دیگر عمرے کے لیے، نفلی عمرے کے لیے یا نفلی حج کے لیے کیسے جا سکتی ہے؟ تو قدم قدم پر گناہگار ہوگی. تو بجائے اس کے کہ آپ والدہ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ خود آ جائیں اور والدہ کو لے کر چلے جائیں. ورنہ کسی نہ کسی محرم کا ضرور بندوبست کریں. بغیر محرم کو بلانے کے اندر ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہاتھ آئے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا ایک سمجھدار عورت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا سکتی ہے باجماعت؟ عورتوں کو نماز باجماعت پڑھانا یا عورت کا امامت کرنا یہ جائز نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں امامت کا منصب مرد کے لیے دیا گیا ہے کہ مرد ہی امامت کرا سکتا ہے، تو عورت کی امامت جائز نہیں ہے. خواتین مبارک راتوں میں یا ویسے بھی نماز باجماعت کا اہتمام ہرگز نہیں کر سکتی، اپنی نماز علیحدہ علیحدہ ادا کریں. عموماً صلاۃ التسبیح کے اندر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی تسبیح ہے، بھول جاتے ہیں اس لیے جو ہے وہ کرنا ہے، یا بوڑھی خواتین ہیں انہیں تسبیح آتی نہیں. تو دیکھیں صلاۃ التسبیح ایک نفلی عبادت ہے. آپ اس کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ گناہگار ہو رہے ہیں تو ایک نفل کے لیے گناہ کے کام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. اس کے بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے پہلے کلاس لے لیں اور اس میں خواتین کو وہ یاد کرا دیں تسبیحات. ٹھیک ہے. اور تسبیحات یاد کروا دیں. جب یاد ہو جائے تو پھر سب کو کہہ دیں کہ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو صرف وہ مقتدی جس نے اقامت پڑھی ہوتی ہے اگر امام غلطی کرے صرف وہی بتا سکتا ہے کہ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟
جی حضور، مؤذن کو ڈانٹتے ہیں سارے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں. فقط دیکھیں مؤذن پر تو ذمہ داری نہیں ہے، ایک اعتبار سے مؤذن پر ذمہ داری یوں ہے کہ مؤذن امام سے قریب ہوتا ہے، بہت سارے افعال کے اندر وہ امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ پچھلی صف والوں کو نظر نہیں آتا، اٹھنے بیٹھنے میں، کب لقمہ دینا ہے، امام کتنا کھڑا ہوا ہے کتنا نہیں کھڑا ہوا. لیکن اگر مؤذن نے لقمہ نہیں دیا اور لقمے کی جگہ بنتی ہے تو کوئی دوسرا بھی لقمہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس نے نہیں دیا، اس کو بھی توجہ نہیں گئی یا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی لقمہ نہیں دینا، تو کیا اس کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ نہیں، ڈانٹنے کی تو اجازت نہیں ہے. یہی ہے کہ کسی کی غلطی اگر ہو بھی گئی ہے تو احسن انداز سے بعد میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، ڈانٹ کر دل آزاری کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال چلاتے ہیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ قرات کا امامت سے کس حد تک تعلق بنتا ہے، کس طرح کی قرات کرنے والا امامت کا اہل ہو سکتا ہے؟ حسن قراءت کہہ لیجئے کہ جی، کس قدر قراءت کی خوبصورت. شرائط میں سے دیکھیں، امامت کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ امام کی قراءت کم از کم اتنی درست ہو کہ لحن جلی کی غلطی نہ ہو، تجوید سے پڑھتا ہو، تجوید کے مطابق پڑھتا ہو، معنی فاسد نہ ہو. کم از کم اتنی ضرور، زیادہ تو جتنی اچھی وہ تلاوت کرے، لیکن اگر کوئی امام اس کی قراءت درست ہے، معنی فاسد نہیں ہوتے، لحن جلی کی غلطی نہیں ہے، لیکن حسن قراءت نہیں ہے، خوبصورت آواز میں وہ تلاوت کرنا نہیں جانتا، تو یہ خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا یہ امامت کے لیے شرط نہیں ہے. فقط اتنا کافی ہے کہ ایسی تلاوت ہو جو کہ قواعد تجوید کے مطابق ہو اور اس میں ایسی غلطی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہوتے ہوں. اتنی تلاوت کا درست ہونا یہ امام کے لیے ضروری ہے. اگر اتنی بھی نہیں ہے، کسی کی قرات جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہے، اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، بعضوں کو زبانی تلفظ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یا بعضوں کی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اب ان سے وہ الفاظ نہیں نکل سکتے جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، تو اب وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، بلکہ خود ان کو اپنی نماز پڑھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ اولاً تو سیکھتے رہیں اور حتی الامکان کسی کی اقتداء میں، کسی کے پیچھے، امام کے پیچھے نماز ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ فقہ حنفی کے اندر امام کے پیچھے مقتدی پر قراءت لازم نہیں آتی، تو مقتدی کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہوتا ہے. تو ایسے افراد کے جن کی قراءت میں غلطی بھی ہے تو امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے ان کو قراءت کے معاملے میں یوں تخفیف حاصل ہوتی ہے کہ ان پر قراءت لازم ہی نہیں، تو امام کی قراءت ہی ان کو کافی ہو جاتی ہے اور ان کی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال جو میسج کے ذریعے پوچھا گیا، روزے میں فیس واش کے ساتھ منہ دھو سکتے ہیں؟ فیس واش استعمال کر سکتے ہیں؟ دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. الحمدللہ عز وجل آج کچھ ہی دیر بعد جمعرات کا آغاز ہو جائے گا. ابھی تو بدھ ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا جمعرات کا آغاز ہو جائے گا، اور بلکہ آج جمعرات ہے، اور جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع شروع ہو جاتا ہے. ابھی ایک میسج بھی آیا ہوا ہے کہ کراچی کے اندر ہفتہ وار اجتماع کہاں پر ہوتا ہے، تو الحمدللہ کراچی کے اندر، باب المدینہ کراچی کے اندر مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے. جو ہمارا جو اجتماع کہہ لیجئے، بڑا اجتماع کہہ لیجئے، یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر ہوتا ہے. تو آپ پرانی سبزی منڈی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیے. کچھ ہی دیر بعد اجتماع کا آغاز ہو جائے گا اور آپ اس میں شرکت کیجئے. اور اگر آپ کسی دور کے علاقے میں رہتے ہیں تو اپنے قریب کسی اسلامی بھائی سے، متعلقہ ذمہ دار سے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ کس مسجد کے اندر کس مقام پر ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو چاہے آپ عالمی مدنی مرکز تشریف لائیں یا کسی اور مسجد میں لائیں، لیکن اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں. اور دیگر اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی التجا ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات میں شرکت فرمائیے. اور جن کے لیے ممکن نہ ہو تو وہ مدنی چینل پر بھی ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا بھی اہتمام کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ